السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، اور اگر اذان خود نہیں دی تو پھر ہمارے لیے اذان کیسے مشروع ہو سکتی ہے اور کیسے باعث ثواب بن سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی عمل کی مشروع ہونے کے لیے یا اس پر ثواب کمانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہو، بلکہ اتنا کافی ہے کہ اپنی امت والوں کو اس کی راہنمائی کی ہو۔ اور اذان بھی ایک ان اعمال میں سے ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیے، لیکن یہ کہ امت والوں کو اللہ کے رسول نے اس کا ترغیب دیا ہے۔ تو عمل کی مشروعیت کے لیے اور اس پر ثواب کمانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہو، لیکن یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی ترغیب دیتے رہے، اور مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ اور مکہ مکرمہ میں محذورہ رضی اللہ عنہ کو مؤذن بنایا تھا۔ اور بہت سارے احادیث میں اللہ کے رسول نے اذان کی ثواب کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان کے رقبے جو ہے، ان کے حلق جو ہے، گردن سب سے اونچے ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اذان کے لیے اس انسان کو مقرر کیا کریں جو کہ اذان کے بدلے پیسے نہیں لیتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل خود نہیں کیا، اور اس میں مقصد ہوتا ہے امت کے لیے آسانی۔ اور اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دی تھی، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، اور وہ روایت اس لیے صحیح نہیں ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس روایت میں ایک راوی ہے عمر ابن رباح البلخی، اور دوسرے علماء نے بھی اس راوی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ راوی ضعیف راوی ہے۔ لہٰذا جس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں اذان دی اور اقامت بھی کی اور نماز بھی پڑھائی، وہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ اور بہت سارے اعمال اور بھی دین میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر تراویح کی نماز با جماعت نہیں پڑھی، صرف چند ہی دن پڑھی ہے، لیکن امت والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا ہے کہ وہ پڑھیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگوں کے گھروں میں عورتیں، بچے اور کمزور لوگ ہوں گے، ان لوگوں کے گھروں کو میں جلا دیتا جو نماز کے لیے نہیں آتے، جماعت کی نماز کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن امت کو ایک سبق دیا کہ اگر خلیفہ ایسی سزا کسی کو اگر دینا چاہے جس میں عام لوگوں کے لیے فائدہ ہو تو دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے 9ویں دن کا روزہ نہیں رکھا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے امید کی تھی، اور یہ بات آپ نے ظاہر کی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں ضرور رکھوں گا، لیکن امت والے جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں۔